Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون صدق الله العظيم میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تفصیل سے پڑھتے ہوئے سیرت النبی کو ہمارا آج درس نمبر 45 چل رہا ہے۔ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ 45 درس 45 جمعے ایک موضوع پر تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے اس کا جو مقصد ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کی تربیت ہمارے اندر آ جائے اور ہم اپنے مزاج، اپنی فکر، جن چیزوں کو ہم 40 سال سے 50 سال سے صحیح سمجھے ہوئے اس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پہ آ جائیں، چاہے وہ مزاج ہماری جماعت کے خلاف ہو، ہمارے قبیلے کے خلاف ہو، ہمارے والدین کی تربیت کے خلاف ہو، ہمارے فرقے کے خلاف ہو، لیکن ہم اپنے سامنے رسول اللہ کے مزاج کو رکھیں۔ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، والدین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، قائد سے بھی، رسول اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو معیار اور سٹینڈرڈ ہے وہ رسول اللہ کی مبارک زندگی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی زندگی، کسی کی بات قابل قدر نہیں۔ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہم نے پچھلے ہفتے کون سا اہم موضوع شروع کیا تھا؟ سیرت کا اہم ترین موڑ، باب، مشہور ترین واقعہ 8 ہجری کا، تو ہینڈ بھی دے دی میں نے، رمضان 8 ہجری، ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی یار، آپ کا نا امتحان لینا پڑے گا، میں مطلب تنگ آ گئی ہوں، صحیح میں بتا رہا ہوں۔ یعنی ساری رات قصہ ہوا، صبح بولتے ہیں کہ لیلا مرد تھی، عورت تھا، مطلب ایک ہفتہ ہو گیا ہے بھائی، کوئی زیادہ مہینے تو ہوئے نہیں ہیں، ابھی اتنی محنت سے بتا دیا، پڑھا دیا، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک کو میں نے نہیں دیکھا کہ لکھے، میرے خیال میں 40-50 دفعہ کہہ چکا ہوں اپنے ساتھ نوٹ بک لیکن لکھا کریں۔ آپ حافظ ابن حجر نہیں ہیں، آپ اپنے ابو ہریرہ نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، میں بھی 10-20 دفعہ پڑھا چکا ہوں، پھر بھی پڑھ کے آتا ہوں میں۔ بہرحال چلیں جی، فتح مکہ، ایک میرا کام ہو گیا، ایک آدمی کو پتہ ہے، میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ فتح مکہ ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا، اب میں ریکیپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی قریش اور مسلمانوں میں۔ قریش کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ نے معاہدہ، بنو بکر نے معاہدہ توڑا، بنو خزاعہ کو مارا، کعبے میں مارا۔ بنو خزاعہ آئے، رسول اللہ کے سامنے فریاد کی، آپ نے کہا معاہدہ ٹوٹ گیا، اب ہم حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم حملہ خفیہ کریں گے۔ آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اماں عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ دس از دا سیکریسی۔ ہم نے بات کی تھی کہ دین کے کاموں کو ہر وقت اعلان نہیں کرنا ہوتا، ہاں ہم وائٹ ہاؤس فتح کریں گے، ہم لال قلعہ فتح کریں گے، نہیں کریں، کام کرو، چپ کر کے باتیں نہیں کریں۔ اللہ کے نبی نے اتنی سخت امبارگو لگایا تھا کہ مدینہ سے کوئی باہر نکلے گا ہی نہیں، جو باہر نکلے گا، جو باہر سے آئے گا اس کو اندر رکھ لیں گے۔ اور 7 حربے میں نے بتائے تھے خفیہ رکھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکلے 10,000 قدسیوں کے ساتھ، اور میں نے بتایا تھا یہ بائبل میں بھی ہے کہ وہ نبی 10,000 قدسیوں کے ساتھ نکلے گا اور فاران کی چوٹی پر جلوگر ہوگا، یہ مکہ۔ آپ مکہ پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہم گھوم کے جائیں گے کیونکہ ہم ایلیمنٹ آف سرپرائز لانا چاہتے ہیں، اور اصل بات یہ تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے. آپ بیت اللہ حرم جو ہمیشہ سے مسلمانوں کیا غیر مسلم ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے احترام کی چیز تھی, جہاں جنگ ہونے کو دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا, آپ کی پوری کوشش تھی کہ جنگ کے بغیر ہم فتح کر لیں. تو آپ مر الزہران کے مقام پر آئے اور آپ نے خیمے ڈالے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 10,000 خیمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگ تھے, تو ایک خیمے میں 10-20 لوگ ہوتے ہیں, 10-20 لوگ ہوتے ہیں تو ہر 2-3 خیموں کی ایک آگ ہوتی ہے. آپ نے کہا ہر آدمی اپنی آگ جلائے, 10,000 کے 10,000 آدمی اپنی آگ جلائے, ٹارچ ہر آدمی اپنی, حالانکہ نہیں جلتی. ادھر ابو سفیان جو ہے وہ عبداللہ بن امیہ, صفوان, یہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے کفار کے, ان کے ساتھ ایسے آیا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب ایک پہاڑ پہ آیا اس نے دیکھا کہ اوئے ہوئے 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 10 تو 10 لاکھ کا مجمع لگتا ہے. 10,000 پھیل کے جب آگے لگے تو مطلب ہر آگ کے نیچے 20-30 آدمی بیٹھے ہیں, تو بہت زیادہ لوگ ہیں رات میں. انہیں کہا یہ سلیم, یعنی سلیم یہ سلیم سے بڑا ہے. کہا یہ حزیل, نہیں حزیل سے بھی بڑا ہے, تو کوئی اور ہے بھائی. پریشان ہو گئے. ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کا معاملہ اور گارڈ کا میں نے آپ کو بتایا چل رہا ہوتا تھا. صحابہ ہوتے تھے, صحابہ نے گھومتے گھومتے پکڑ لیا. اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ مکہ جب راستے میں مل کر مسلمان ہو کر آ گئے تھے لشکر میں. حضرت عباس نے رسول اللہ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر ہم جنگ کے بغیر جانا چاہتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے, میں جاتا ہوں ابو سفیان کو آپ کے پاس لے کے آتا ہوں, اس کو دعوت دے, مسلمان ہو جائے گا, مکہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اسٹریٹجی دیکھیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اور میرا خچر لے جاؤ علامت کے طور پر. نبی کے جس پہ بیٹھتا ہے وہ کافر کے لیے بھیجا جا رہا ہے, کافر نہیں کافروں کے سردار کے لیے, جس نے مسلمانوں کا کشت و خون کرایا, 8-10 جنگیں مسلمانوں کے خلاف کرائیں, پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف لایا, اتنی تکلیف پہنچائی, آپ کا چچا آپ کے بڑے بڑے صحابہ شہید کرائے, اس آدمی کو منت کرنے کے لیے اپنا خچر آپ نبی دے رہا ہے. آپ نے کہا جاؤ. عباس گئے ابو سفیان کے پاس, کہا ابو سفیان دیکھو یہ مکہ, یہ ہمارا لشکر آ گیا ہے اور یہ اتنے لوگ ہیں. وہ تو ڈر گئے, پہلے ہی ڈر گیا تھا. انہوں نے کہا دیکھو ایک راستہ ہے, نبی کے پاس آ جاؤ, بات کرتے ہیں, آؤ مذاکرات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی علامت ہو سکتا ہے تم مجھے جال میں پھنسا رہے ہو. کہا نہیں یہ رسول اللہ کا خچر ہے. وہ پہچانتے تھے, کہا ہاں یہ تو رسول اللہ کا خچر ہے, آؤ. اللہ کے نبی کے پاس چھپا کے لے گئے. راستے میں عمر مل گئے. عمر نے کہا یہ اللہ کا دشمن کہاں جا رہا ہے؟ تو عباس نے کہا نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے بلایا. حضرت عمر اپنی تلوار پکڑ کے, اس کی تلوار کی میان کو ہاتھ سے پکڑ کے, یعنی وہ اپنی تلوار نہ نکالے, اللہ کے نبی کے خیمے کے اندر داخل ہوئے. ابھی عباس نے بات نہیں کی, حضرت عمر کہہ رہے یا رسول اللہ, اللہ کا دشمن ہے, اس نے ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی, یہی شر کے لیے آئے, ابھی مجھے اجازت دیں. حضرت عمر کا کیا جملہ ہوتا تھا, ابھی اجازت دیں, دعنی اضرب عنق ھذا, ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عمر. ادھر جو ہے نا حضرت عباس نے بھی کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ, تمہارا باپ اسلام لاتا نا تو تمہیں اچھا لگتا, ابھی یہ اسلام لا رہے, میرا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا, نہیں بیٹھ جاؤ. عمر نے کہا ایسی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو نا اپنے سامنے بٹھایا, ایسے نا آپ بیٹھے نا, کافروں کا سردار, مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا, ایسے بٹھایا اپنے سامنے, اور اس کے رانوں پر ہاتھ رکھا. کہا ابو سفیان ساری زندگی مخالفت کر لی, مار لیا, کچھ نہیں بنانا, اللہ نے ہمیں عزت دے دی. ابو سفیان ابھی بھی وقت ہے, اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ, سلامت رہو گے, اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی عزتیں دے گا. ابو سفیان یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان دنیا آخرت کی عزت لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. اچھا یہ نہیں کہا کہ میں آخرت کی عزت لے کے آیا ہوں, صرف جنت ملے گی, حور ملے گا, جنت کی شراب ملے گی, دنیا میں ہوا کھاؤ بس, میں دنیا آخرت کی عزت لے کے آیا ہوں. ابو سفیان ابھی مسلمان ہو جاؤ, اللہ عرب کی بادشاہی تمہیں دے دے گا قریش کے پاس. ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ انت الاکرم, آپ سے بڑا عزت والا, آپ سے بڑا ظرف والا, آپ سے بڑا کرم والا, آپ سے بڑا صفات والا میں نے آدمی, ڈھیر ہو گیا نا,
ہائے ظالم کیا خوب نشانہ ہے، نکلا بھی نہیں تیر کہ بیٹھا میرے دل میں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نہ تلوار اور زبان کا تیر مارتے ہیں، اخلاق کا تیر مارا جاتا ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ گندا سا گندا آدمی، دشمن سے دشمن آدمی، بغض سے بغض رکھنے والا آپ کے آگے ڈھیر ہو جائے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی، فَبِمَرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے نبی، یہ اللہ کی رحمت آپ پر، محمد پر ہو گئی کہ آپ نرم ہو گئے؟ یہ بھی رحمت جو محمد کی رحمت ہے وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے یہ تو بھاگ جاتے۔ اور پھر صحابہ اور ہمیں سمجھایا اللہ نے قرآن میں کہ دیکھو برائی کو اخلاق سے دور کرو تو کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کا بدترین دشمن گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اس ایکسٹریم، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا آدمی بن جائے گا آپ کو دشمن، نہیں، آپ کا بدترین دشمن یہاں سے اٹھ کر یہاں آ کے آپ کا دل کا دوست بن جائے گا۔ ہمیں اخلاق کی تلوار چلانی نہیں آتی، ہم تو زبان کی، ہاتھ کی، پروپیگنڈے کی، ذلیل کرنے کی تلواریں چلاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، دین والا آدمی مار تانا، یہ خبیث، یہ فاسق، یہ ہم سمجھ فتویٰ مارو، ایک میزائل فتوے کا، ایک میزائل دوسرا فتوے کا، ہم سمجھتے تو ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ حضرت عباس نے پھر کہا، حضرت عباس بھی نا عرب کے بڑے مدبر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں، عباس نے کہا رسول اللہ ابو سفیان ایسا آدمی جس کو فخر بڑا اچھا لگتا ہے، آپ اس کو کوئی فخر دیں یہ اور پکا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اعلان کرا دو جو کوئی حرم میں چلا جائے گا اسے امن، بیت اللہ میں جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن۔ ٹھیک ہے، امن ہو گیا۔ اب کسی تیسری گھر کی ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ گھر کا دروازہ بند کر لو۔ تیسرا اعلان آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیوں؟ ابو سفیان کو قریب کری، مجھے عزت دے دی۔ پتہ نہیں کیوں ہم عزت دینے میں اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی جیب سے دے رہی ہے یا جنت میں جگہ کم کر لی۔ کسی کو عزت دیں گے آپ کے پاس آئے گی، عزتیں دینا سیکھیں، اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا، یہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھی امن، اچھا جی اب مکہ ہو گیا۔ اچھا دوسری طرف سے خالد بن ولید داخل ہوئے، یہ بھی پلان ہے۔ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے میٹھے ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو کھا جائیں، اتنے علول جلول صوفی بن جائیں کہ لوگ آپ کو چونا لگا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں، پورا گارڈ ہے، پورا سسٹم ہے، پوری اسٹریٹجیز ہیں، مینجمنٹ ہے، سائیکلوجیکل وارفیئر ہے۔ یہ سائیکلوجیکل وارفیئر ہے، یہ کیا ہے؟ 10,000 آنکھیں لگانا، دشمن کو اتنا مروب کر دیں، اتنا زبردست کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے لڑنے کی طاقت ہی نہ ہو، بولے بھائی یہ تو بلا ہے، میں تو لڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دوسری طرف سے بھیجا، وہاں پر صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور چند اور اوباش لڑکے، انہوں نے لڑائی کی تو 17 کافر مارے گئے، 2 مسلمان شہید ہوئے۔ تو مکہ کا ایک حصہ جنگ سے فتح ہوا اور اکثر حصہ صلح سے۔ بعد میں جب ان کو پتہ لگا کہ بھائی پورے مکہ نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں تو وہ بھی زیر ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جب ختم ہو گیا، یعنی مکہ فال ہو گیا امن سے، اور دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، اتنا خطرناک دشمن بغیر کسی بمبارڈمنٹ کے، بغیر کسی لڑائی کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے امن اور محبت سے۔ یہ سلیقہ ہے اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا، اور یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے جو اللہ کے نبی نے لڑنی سکھائی۔ آج ہم کہتے ہیں کافر ہمارے ساتھ انٹلیکچوئل وار لڑ رہے ہیں نا، سائیکلوجیکل وار، 5th جنریشن وار، اور لڑ رہے ہیں اور وہ ہم سے جیت رہے ہیں، اور ہم ہائے ہائے کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی تھی وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈ، یہ لڑنا سیکھو، دشمن کا دل اور دماغ قبضہ کرو، اور اس نیت سے نہیں کہ مارنا ہے، اس نیت سے اس کو اپنا بنا۔ یہ فرق ہے۔ آج ہمارا دشمن ہم سے لڑ رہا ہے اپنا تابع بنانے کے لیے، ہمیں ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے لڑنا سکھایا کہ دشمن کو اپنا دوست بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم لوگ جہنم میں جا رہے تھے، جہنم کے گڑھوں میں میں تمہارے کمر کی رسیاں پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال کے جنت میں لا رہا ہوں۔ یہ جذبہ۔ تو اب آپ نے فرمایا یہ نا جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ابو سفیان، صفوان، ان کو نا پہاڑی پر کھڑا کرو اور اب لشکر سارے گزارو۔ تو ابو سفیان پہاڑی پر کھڑا ہے، ایک لشکر گزرا، وہ ڈر گیا، اتنا خطرناک لشکر، یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ بنی سلیم ہے۔ یہ سارے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے بڑے بڑے،
اور ہر قبیلے کو اپنا جھنڈا اپنا لیڈر آپ نے دیا. یہ بھی ایک بات ہے, یہ بھی طریقہ ہے. ابو سفیان نے کہا سلیم سے میرا کیا تعلق ہے. پھر دوسرا لشکر گزرا, کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مزینہ. مزینہ سے میرا کیا تعلق ہے. تیسرا لشکر گزرا, سب سے بڑا, سب سے خطرناک, اور پورے لوہا زرہ پوش, خون خوار. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ انصار ہیں. کہا اوئے ہوئے ہوئے. ابو سفیان تو نا بالکل ختم ہو گیا, انصار ہے, اتنا بڑا لشکر. انصار کے آگے نا سعد بن عبادہ, انصار کے سردار, انصار کے سب سے بڑے فضیلت والے آدمی, وہ آگے سردار. انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا نا تو ان کو تھوڑی شرارت, ہمیں بھی کوئی وقت ملے فیس بک پہ مارتے ہیں کسی. انہوں نے کہا, ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ, آج خون ریزی کا دن ہے. ملحمہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب گوشت سے گوشت ٹکرائے, یعنی گوشت اڑائیں گے آج ہم. الیوم تستحل الکعبہ, آج کعبہ بھی حلال ہوگا. الیوم تذل قریش, آج قریش ذلیل ہوگا. قریش نے اتنا مارا ہمیں, تو کانپنے لگ گیا اس کیا ہو رہا ہے. جب گزرا آخری میں سب سے چھوٹا لشکر آیا, اور اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا جھنڈا حضرت زید, حضرت اسامہ نے اٹھایا ہوا, زبیر نے. تو ابو سفیان نیچے آ گیا, کہا یا رسول اللہ آج کیا ہونے لگا مکہ میں؟ آپ نے کچھ نہیں. کہا وہ سعد تو یہ کہہ رہا تھا کہ ماریں گے اور ذلیل کر دیں گے اور کعبے کو حلال کر دیں گے. آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے فرمایا کذب سعد, سعد جھوٹ بولتا ہے. آپ ایسے سخت بات نہیں فرما رہے, جھوٹ بولتا ہے سعد. اب آپ نے سعد کے جملوں کو ہی الٹا کیا. انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, لام کو راہ سے تبدیل کیا. آج تو رحمت کا دن ہے. انہیں کہا تھا آج کعبہ کو حلال کیا جائے گا, آپ نے فرمایا الیوم تعظم الکعبہ, آج کعبہ کو عزت دی جائے گی. اس نے کہا تھا آج قریش کو ذلیل کیا جائے گا, سعد نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا آج کعبہ کو آج قریش کو عزت دی جائے گی, عزت دی جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے, آپ کعبے میں گئے, آپ نے 360 فٹ مشہور واقعے کعبے کے تھے, آپ نے اپنی کمان سے توڑا, کچھ حضرت علی نے توڑا, آپ نے حضرت اسامہ کو اٹھایا, اور حضرت علی کا چھوٹا بیٹا آپ نے اس کو کندھے پہ بٹھایا, کہا اوپر جو بت لگے تو ان کو بھی توڑا. سارے بت توڑ دیے, کعبے کے باہر بھی تھے, کعبے کے اندر بھی تھے, چھوٹے بڑے بڑے ہر طرح کا. ہمارے یہاں نہیں ہوتا, پنجاب کے اندر چلے جائیں, سندھ میں اوپر چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جناب اے کھیتی والا پیر ہے, یہ کھیتی ہری کرانی ہے, اس دربار پہ جاؤ. اے جو ہے نا پانی والا پیر ہے, پانی نہیں آ رہا, اس دربار پہ جاؤ. یہ رزق کا پیر ہے, یہ شادی والا پیر ہے, یہ بچے والا پیر ہے, یہ جناب خوشحالی والا پیر ہے, اور یہ بھینسوں کو اچھا کرے گا, یہ دودھ والا پیر ہے, یہ دودھ اچھا کرے گا. پیر بنے ہوئے نا ایسے. وہ یہ کوئی نئی بات نہیں, وہ اس زمانے میں یہی تھا. ہر بت کا ایک شناختی کارڈ نمبر تھا, اور ہر بت کی ایک ڈیوٹی تھی ساری, یہ کام کرتا ہے. اور بتوں کی ہیرارکی بھی بڑی زبردست تھی. یہ 10 بت جو ہے, ان کے اوپر یہ بت ہے, یہ ان کا بڑا ہے, اور ان کا بڑا یہ ہے, ان کا بڑا یہ ہے, پورا سسٹم تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑا, اور آپ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا, باطل چلا گیا, اور باطل ہے ہی مر مٹنے کے لیے. باطل ہے ہی, باطل کا تو کام ہی تباہ ہونا اور ختم ہونا ہے. اور آپ نے پھر بت توڑ کر کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے کھڑے ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نا کعبے آپ میں سے کون کون گیا ہے بیت اللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ابھی دل نہیں کر رہا دوبارہ جانے کا؟ دعا کریں, 2 نفل پڑھ کے دعا کریں, اللہ کھول دے, ابھی دوبارہ چلیں. تو آپ نا کعبے کی چوکٹ پہ یوں کر کے کھڑے, کعبہ اونچا ہے تھوڑا سا, دروازہ, سارا مکہ مرد عورتیں سامنے کھڑے ہوئے, آنکھیں پھٹی ہوئی, کلیجے منہ کو. اب ان کے سامنے آ رہے کہ مکہ میں ہم نے 13 سال کیا کیا تھا, کس طرح بلال کو گھسیٹا تھا, کس طرح عمار کو مارا تھا, کس طرح اللہ کے نبی پر اجڑیاں ڈالی تھی, کس طرح مذاق اڑایا تھا, کس طرح پاگل کہا تھا, کس طرح لوبنگ کی تھی, کس طرح مارا تھا, ذلیل کیا تھا, گالیاں دی تھیں 24 گھنٹے, کس طرح ہم نے شعب ابی طالب میں اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا, 3 سال جو پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. پھر کس طرح ہم بدر میں آئے تھے لڑنے, احد میں آئے تھے, ہم نے 70 لوگ مارے تھے, شہید کیے تھے, ہم رسول اللہ کے چچا کو مارا تھا,
پھر خندق میں ہم آئے تھے، ہم نے پورے عرب کو لابنگ کر کے مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا تھا، ہم نے کیسر و کسریٰ تک چلے گئے، ہم نے مارا، ہم نے قتل کیا، ہم نے غداریاں کرائیں، ہم نے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا، ہم نے ان سے غداریاں کرائیں۔ اللہ کے نبی کے جگر گوشے، آپ کے ساتھی جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تربیت کی، ان کو ہم نے مارا، ان کو پکڑا، غداریاں، یہ سارا سامنے یہ ہم نے کیا ہے۔ ہمیں تو کوئی گالی بھی دے دینا 10 سال معاف نہیں کرتے، اپنا بھائی ہے سگا، لاکھ روپے کھا کے بیٹھ جائے، اب ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ تو آپ نے بھی نا تھوڑا سا سسپینس کریٹ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ والوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں آج۔ اور ایسا لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی کے ذہن میں بھی یہ سارا گھوم رہا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، یہاں بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، اس جگہ عمار کے ساتھ کیا گیا تھا، اس جگہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اس جگہ یاسر کو ڈنڈے عمار کے والد کو مار مار کے قتل کیا تھا، فلاں، آپ کو یاد آ رہا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ آپ ذرا 1 منٹ رک جائیں، اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی 5% بھی کسی نے کیا، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ مسلمان ہو، مسلمان، اب یہ کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کوئی مسلمان ہمارے ساتھ اتنا سا بھی کر لے، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ کے دفتر میں کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو تنگ کرے، آپ کی پروموشن روک دے، آپ کی تنخواہ مار لے، آپ کا پیسہ مار لے، آپ کو ذلیل کر دے 5-8 دفعہ، کوئی آپ کی بہن بھائی، آپ کا چچا ماموں کزن آپ کو ذلیل کرے، مارے، آپ کو تنگ کرے، آپ کے خلاف باتیں کرے، اور پھر آپ کو اس پر قابو ہو جائے کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، آج اتنا قابو ہے، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ذرا سوچیں، میں بھی سوچوں، میں مولوی بھی سوچوں، ہم مولوی کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی عزت نیلام کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا، اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بھی بڑے شریف آدمی ہیں، آپ جن کی اولاد ہیں وہ بھی بڑے شریف لوگ تھے، یعنی عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، سب بڑے بہت عرب کے کمال کے لوگ تھے۔ تو اشارہ کر دیا کہ شریف اور کریم آدمی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، بدلے نہیں لیتا، جو بدلے لیتا ہے وہ کمینہ آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی تو معاف کرتا ہے، سینہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے پھر ایک نظر دیکھا اور آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، سب معاف کر دیے، سب معاف کر دیے، ایک بدلہ نہیں کسی، سارے معاف۔ طلقاء، طلیق کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق دیتے ہیں نا، کو طلاقہ کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے آزاد۔ تو آپ نے کہا طلقاء، آزاد، شوہر بیوی کو آزاد کر دے، اس کا مطلب ہے کہ بیوی کا آج کے بعد بیوی شوہر کے کسی حکم کی پابند نہیں ہے، یہ مطلب ہے نا۔ تم میرے کسی حکم کے پابند، یہ بھی نہیں بولا کہ مسلمان ہو تو آزاد کرتا ہوں، ہم تو یہ بولیں گے نا، کوئی ہمارے دسترخوان پہ آ جائے بولے کلمہ پڑھے گا تو کھلاؤں گا، یہ بھی نہیں کہا اس کو، آزاد، مسلمان ہوتے نہیں ہوتے جاؤ آزاد۔ اور ان لوگوں کا نام پڑ گیا طلقاء، یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ نے فتح مکہ میں سب آزاد کیا، ان کا نام کیا پڑ گیا؟ طلقاء، آزاد کردہ لوگ۔ تو اور وہ اس وقت بڑے پیمانے پر کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر یہ کلمے کا بات چلی اور سب نے کلمہ پڑھا، یا آپ نے اخلاق کی مار ماری تھی، آپ چاہتے قتل کرتے، آپ چاہتے زبردستی کرتے، آپ بولتے مارو۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد اگلے ہفتے پڑھیں گے یہاں تک ہم نے کیا سیکھا۔ نمبر 1، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ کو برا نہ لگے، مسلمان ہونے کا، دیندار ہونے کا مطلب نہیں ہے بے وقوف بن جائے آدمی، یہ مطلب نہیں آدمی سارا دن تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائے، لوگ اس کی زمین بھی کھا جائیں، یہ بھی کھا جائیں۔ پاکستان کا اسلامی اسٹیٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے وقوف پاگل ہو جائیں، یا تو سب کو مارنا شروع ہو جائیں یا بالکل بکری بن جائیں، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے حازم دماغ سے دنیا کی اسٹریٹجی اور پالیسی کی ساری سائنسز پڑھ کر، مینجمنٹ پڑھ کر، دنیا کے طور طریقے پڑھ کر، انٹرنیشنل لاز کو سمجھ کے، ڈپلومیسی کو سمجھ کر، اس طریقے سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے کہ آپ عزیز ہو جائیں اور دوسروں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ نے سائیکالوجی یوز کرنی ہے، مینجمنٹ یوز کرنی ہے، ڈپلومیسی یوز کرنی ہے۔ تو یہ سارے علوم یہ کافروں نے نہیں سکھائے ہمیں، یہ اللہ کے نبی نے سکھائے ہمیں، انہوں نے ہم سے لے لیے۔
اس لیے وہ کامیاب ہیں. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ جتنے مسلمان علماء، مفتیان، فقہا، محدثین کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے زیادہ مسلمان اسٹریٹجسٹ کی ضرورت ہے، مسلمان پکے ایمان والے جرنلز کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہے. مسلمان گورننس کے ماہرین کی ضرورت ہے، مسلمان بیوروکریٹس کی، مسلمان ڈاکٹرز کی. مسلمان کا میرا مطلب ہے پکا مسلمان، ایمان والا، جس کا نظریہ ایمان کی خدمت. اس کے بغیر اسلامی ریاست تھوڑی چل سکتی ہے. علماء تو اچھی اچھی باتیں کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے. دوسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. رحمت ایسی صفت ہے کہ جو ان تمام صفات پر غالب ہوگا، آپ کو دنیا پر ڈومیننس دے سکتی ہے رحمت. اور خاص طور پر جب اگر مسلمان معاشرے میں رحمت نہیں پیدا ہوئی، 100 اچھی صفتیں پیدا ہو جائیں، وہ کبھی بھی امت نہیں بن سکتا. امت بننے کے لیے پہلی اور آخری شرط رحمت ہونا ہے، کہ ایک دوسرے پر زبردست قسم کی رحمت ہو، چاہے وہ عربی ہے، چاہے عجمی ہے، چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی نسلی زبانی تعصب کے، امت پناہ کی وجہ سے، محض مسلمان ہونے کی وجہ سے آپس کی محبت، رحمت، تعلق اور اگلے کی خیر خواہی، چاہے وہ میرے فرقے کا نہیں بھی ہے، اگر میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں، میری اس سے اختلافات ہیں، مسلمان تو ہے نا، بس کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، چاہے غلط فرقے کا ہے میرے خیال سے، اے مسلمان. جب تک امت میں یہ رحمت اور ایثار پیدا نہیں ہوگا، امت کبھی بھی امت نہیں بن سکتی. یہودی نہیں بھی ہو، ہم مر جائیں گے پھر بھی. عیسائی نہیں، امریکہ نہیں بھی مارے گا، ہم پھر بھی مریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر میں جا کے لڑائی کرتا ہوں. وہ گئے تو مانا آوازیں آ رہی تھیں، گھر والے خود لڑائی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو چلا جاتا ہوں. ہماری مثال یہ، ہم کہتے ہیں یہودی سازش کا، اس سے ضرورت ہی نہیں سازش کی. وہ جو سازش کرتے ہیں وہ تو جلدی پر تیل ڈالتے ہیں، وہ سازش تو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ بھی رحمت کر، اور رحمت بے لوس ہوتی ہے. رحمت بے لوس ہوتی ہے، بدلے کے لیے نہیں ہوتی کہ میں اپنے پڑوسی کا بھلا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کام کرے گا، میں آپ کا کام اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ میرا کام کرو گے. رحمت بے لوس ہوتی ہے. انگریزی میں ایک لفظ ہے امپیتھی، یعنی اس کا اچھا ترجمہ نہیں ملتا، لیکن امپیتھی کا مطلب کہ آپ اگلے کی جگہ رکھ کے اپنے آپ سوچو. لیکن رحمت جو ہے وہ امپیتھی سے بہت زیادہ اسٹرانگ لفظ ہے. اللہ رحیم ہے نا، اللہ کی سب سے اونچی صفت کیا ہے؟ رحمت. رحمان رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی کی سب سے کمال صفت کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، رحمت للعالمین. یہ اللہ کے نبی کی سب سے اوپر صفت. اگر ہمارے اندر یہی، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم عمرے والے ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم ذاکر ہیں، اچھی بات ہے. ہم داڑھی والے، بہت اچھی بات ہے، اس کے انکار نہیں ہے، لیکن رحمت ہی نہیں ہے. کسی کا موبائل بچ جائے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں مسجد میں، باہر تو چھوڑ دیں آپ. تو یہ تو امت نہیں بن سکتی. صفات ہے جس سے امت بنے گی. تو ہم یہ کوشش کریں رحمت پیدا کریں، اور رحمت عمل سے نظر آتی، زبان سے نہیں آتی. ہمارے بچے فیل کریں، ہمارا جانور فیل کرے. بچوں کو پتا ہو کہ یہ بکری اس کا حق ہے، یہ مرغی اس کا حق ہے. بچوں کے ساتھ طوطا رکھا ہے، اس کو رحمت کرنی سکھائی جا رہی ہے. اس کو ملازم پر رحمت. اگر میں اپنے ملازم کو بچے کے سامنے ذلیل کر رہا ہوں، وہ کون سی رحمت سیکھ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو دوسرے درجے کا انسان ہے. ایک ذلیل انسان ہوتا ہے، ایک عزت والا. اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ عزت والا آدمی ہوتا ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ عزت والا ہوتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ذلیل ہوتا ہے. اس کو ذلیل ہی کرنا چاہیے. وہ یہ سیکھ رہا ہے. ہمارا پورے معاشرے میں یہ سکھایا جا رہا ہے اس کو. بچہ بھی ہوگا بڑھے گا. تو رحمت بلوس. میں اگر بیوی سے لڑ رہا ہوں، اس کو ذلیل کر رہا ہوں سب کے سامنے، تو رحمت کون سیکھ رہا ہے؟ نہ میں سکھا رہا ہوں، نہ میرا بچہ سیکھ رہا ہے، نہ میں اپنے رویے تبدیل. اور اس کا اب آپ بولے ہمارے اندر کیسے آ جائے، تو آسان طریقہ رحمت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں. ایسے علماء یا ایسے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی طبیعت میں شفقت ہے، رحمت ہے، نرمی ہے، محبت ہے. ایسی جماعتوں میں بیٹھیں، آپ رحمت والے بن جائیں گے. یہ باتوں سے نہیں آتی بات. ہاں، دوسرے نمبر پر ان کے بیان سن لیں، اچھے لوگوں کے، ان کی کتابیں پڑھ لیں، تو آپ یہ بھی ایک طریقہ آ جائے گا. دوسری بات ہم نے سیکھی، لوگوں کو عزت دینا. عزت دینے سے آپ وہ کام کرا لیتے ہیں جو آپ گالیاں دے کر، مار کر، پٹائی کر کے، پریشر لگا کے نہیں کرا سکتے. عزت دینے سے. اور کہتے ہیں نا کسی سے کام نکالنا، اس کو اوپر چڑھا دو، ہوا بھر دو غبارے میں. آپ کو کام نکالنا ہے بھائی. آپ کیوں زور لگا رہے ہو، مار رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو؟ ہماری مائیں بھی گھروں میں یہ کر رہی ہیں، بچے کو ڈانٹ، چیخ. بچہ الٹی چیز سیکھ رہا ہے، کام بھی نہیں ہو رہا. طریقے سے سیکھے. یہ تو گدھا گاڑی والے کو بھی آتا ہے ڈنڈے سے سیدھا کرنا. آپ کا کیا کمال ہے؟ اگر آپ نے ڈنڈے سے لوگوں سے کام کرانا ہے تو گدھے گاڑی والے کو بھی آتا ہے.
پھر آپ کا اس کا ذہن ایک ہی ہو گیا. تدبیر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے عزت دے کے لوگوں سے کام کرانا ہے. کافر کو بھی عزت دینی ہے, غیر کو بھی عزت دینی ہے. عزت دیں گے وہ آپ کا بن جائے گا, عزت آپ کے پاس ہی آئے گی, اللہ آپ کی عزت بنائے گا. تو اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو عزت دی. نمبر تین کیا سیکھتے ہیں ہم؟ تیسرے واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ جو آپ نے معاف کر دیا, چلو معافی دو, یہ بھی بڑی سیکھنے کی بات ہے. آئے ہم نے آج نہیں سیکھی, معاف کرنا, لوگوں کے ساتھ خون معاف کر دینا. اور یہ یاد رکھیے, آپ یہ جو کام کریں گے فائدہ آپ کو ہوگا. اگر آپ مفاد پرست آدمی ہیں نا, پھر بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اللہ نہ کرے آپ جنت جانا, آپ یہ آپ پھر بھی آپ کو یہی کرنا چاہیے. اگر آپ کے اندر عقل ہے, آپ گوروں کو دیکھ لیں, یا جو قومیں دنیا میں عزت والی ہیں یا کمال ہے, وہ کیا کرتی ہیں؟ معاف کرتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ سنگاپور میں چلیں, آپ کو لوگ چیختے ہوئے نظر آتے ہیں کیا؟ جاپان میں, جرمنی میں لوگ چیختے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں ہو کرتے ہیں, ڈانٹتے, ذلیل کرتے نظر آتے نہیں آتے. کافر ہے, اس کو عقل آ گئی ہے, یہ طریقہ ہے. تو جہاں بانی کا بھی یہی طریقہ ہے, اور آخرت میں جنت میں جانے کا بھی یہی طریقہ ہے. آپ معاف کریں. مجھے ابھی تک میرے بڑے بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم بہت کمزور ہو, تم ڈنڈا کرو اس کو, تم مارو, تم سیدھا کرو. کل مجھے کہہ رہے یہ کچن تم نے بنوایا ہے, اس کا چھت گر گئی کچن کی, اس کو سیدھا کر دو, اس کو سبق سکھا دو. میں کہا میرے سے تو ہوتا نہیں. کہا تم تو بہت کمزور آدمی ہو, تم سے ہوتا نہیں. میں کہا نہیں ہوتا, میں کیا کروں, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. مجھے طریقہ تو آتا ہے, بہت اچھا آتا ہے, لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس کا یہ طریقہ ہے نہیں. اس کا طریقہ کیسے؟ تو عزت دینا کسی کو. مطلب میں ایک دکان میں ایک دفعہ گیا, تو آخری واقعہ سنا ختم کرتا ہوں. کوئی فریج خریدنا تھا, میں نے بارگین کر لی, میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ 12,000 11,000 روپے چل رہا تھا. آخر میں 11,000 روپے طے ہو گیا. میں نے 11,500 دے دیے. میں نے نہیں بھائی آپ نہیں, کیوں دے دیے بھائی آپ, کیا 11,000 ہو گیا نا. میں کہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب سودا ہو جائے نا, تو خریدنے والا بیچنے والے کا خیال کرے, بیچنے والا خریدنے والے کا. ہم تو تیل نکالتے ہیں نا, گنا جیسے نچوڑتے ہیں نا, ایک دفعہ ڈالتے تو 3 دفعہ ڈال کے نچوڑتے ہیں نا, اگلے کو نفع ہونا. تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ سنت ہے. وہ حیران ہوئی, ہکا بکا دیکھ رہے, یہ سنت ہے. میں اس دکان پہ نا 2-3 دفعہ گیا, اس کے بعد وہ سب گاہکوں کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ آ جا عزت دے دی نا, میرا کام ہو رہا ہے نا. اب مجھے اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, مجھے ڈسکاؤنٹ دو, اب کہنے کی ضرورت نہیں, کیوں بولوں. یہ طریقہ اور سلیقہ اور حکمت اور تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات میں ہے. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, ہم جب مسجد میں بات کرتے ہیں نا, مسجد کی باتیں کرتے ہیں, بھائی معاف کرو اللہ بہت راضی دے گا, معاف کرو اللہ خوش ہو جائے گا, معاف کرو آپ کو جنت مل جائے گی. آدمی یہ جنت ہی ہے, اور یہ دنیا بھی ملتی ہے. یہ تو اللہ کے نبی ابو سفیان کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ میری بات مان لو, دنیا بھی عزت ملے گی, پہلے دنیا میں عزت ملے گی. پہلے دنیا تو پہلے ہے نا, آخرت بعد میں. مفتی زبیر صاحب مجھے کہہ رہے ہمیں صدر صاحب نے بلایا. صدر صاحب نے انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے, ہمارے علماء بڑے محترم ہیں. مسئلہ یہ وہ آسمان سے اوپر زمین سے نیچے کی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے دین کا. آپ ایسا کریں کہ 8 10 50 ایک موضوع بنا لیں اچھے جمعے کے, وہ ہم علماء کو دے دیں, وہی اس موضوعات پہ جو معاشرتی موضوع ہیں لوگوں کے. وہ مفتی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے لکھ کر موضوع جو ہے نا بتا دیں سب کو. دوسرے دن کہہ رہے ہیں اخبار میں خبر آ رہی ہے حکومت مسجدوں پر قبضہ کرنے لگی ہے. بھائی قبضہ کون سا کرے, منفی ذہنیت ہے نا. تو بھائی اس کی ہم عادت ڈال لیں, دوسروں کو برا بلا کہے بغیر اپنی اصلاح سے شروع ہو جائیں, اور ہم آج طے کر لیں ہم معاف کریں گے. صحیح ہے نا؟ اچھا, معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ سزا نہیں دیں گے, یہ بہت غلط بات ہے. آپ ڈسپلن نہیں کریں, ڈسپلن کریں. آپ ڈسپلن کرنا الگ بات ہے, معاف کرنے کا مطلب ہے دل میں بغض نہ رکھنا, بعد میں بدلے نہ اتارنا. ڈسپلن کرنا اس کی مفاد کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھی بچے کے یا امپلائی کے مفاد کے لیے ہوتا ہے, لیکن آپ نے بدلے نہیں رکھنے. اور ایک اور درجہ معافی سے آگے ہے احسان, یعنی عفو کا مطلب ہے اپنے معاف کرنے کو بھی بلا دینا, کہ کبھی اس سے غلطی ہوئی تھی اور میں نے معاف کیا تھا. لوگ تو جتلاتے ہیں نا, میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا, یہ بھی غلط ہے. آپ نے یہ یاد بھی نہیں رکھنا کہ میں نے اس کو معاف کیا تھا, اور کبھی اپنے اشارے کنایت سے بھی اس کو باور نہیں کرانا کہ کبھی تم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اور کبھی میں نے تمہیں معاف کیا. اس معاف کرنے کو بھی بھول جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ترین صفات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching.
Don't forget to like, comment, share and subscribe to